تو پیچھے سے ہی کہا ہوگا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ لازمی جائیں. تو جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اب میں آ گیا ہوں تو لہٰذا کارروائی ڈال دی جائے. یہ میرے ساتھ مشال کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, ایک دو وکلاء کو اندر جانے دیا گیا, ہماری بہن دوسری ساتھ کھڑی ہیں, لیکن آگے کیا کیا گیا کہ وہاں پر جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا, ٹھیک ہے. اب وہاں پر بی بی کی بیٹیاں ہیں وہ بھی تھیں تو ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. اسی طرح سے وکلاء جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہے, جو ایک دو انہوں نے الاؤ کیے, باقی سارے تو ہم گیٹ کے باہر کھڑے رہے. میں موجود تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب ہیں, ظہیر صاحب ہیں, عثمان گل صاحب ہیں, ساری ٹیم موجود تھی. جب وہ پراسیکیوٹر آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کہا گیا کہ کوئی وکیل نہیں ہے, لیکن آپ تو سارے یہاں پر موجود بیٹھے ہیں, تو کورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی وکیل آئی نہیں ہے. تو میں دو چیزیں کرتا ہوں مزید, تو اس کے بعد مشال آپ کو مزید بتائیں گی. دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہم نے جو ہے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی ہے, تو اب اس ایک درخواست کے اوپر ڈیسیجن بھی جلدی دیا جائے, اور جب تک ڈیسیجن نہیں ہوتا تب تک میرا خیال میں اخلاقی طور پر قاضی فائز صاحب کو جا کر ہم نے ویسے بھی کورٹ کے اندر بھی کہا تھا اور اب درخواست بھی دی جا چکی ہے, تو ان کو چاہیے کہ خان صاحب کے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے خود کو علیحدہ کریں, نمبر 1. نمبر 2 بات ہے کہ عامر فاروق صاحب انہوں نے اس جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر گرفتاری ڈلوائی ہے. وہ گرفتاری کیسے ڈلوائی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو نیب کے نوٹسز تھے ان کو چیلنج کیا ہوا تھا, ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا, اس کے بعد بار بار درخواست فکس ہوئی لیکن اس کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی, کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے, کبھی کوئی بہانہ. اور القادر جو احتساب عدالت ہے یہاں پر بھی ہم نے بیلز موو کی ہوئی تھی, تو یہاں پر بھی نوٹسز کیے گئے, اس وجہ سے کیے گئے کہ گرفتاری ڈالی جا سکے. اگر پری ریسٹ بیل اس وقت ہی دے دی جاتی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو تو کبھی بھی گرفتاری نہ ڈالی جا سکتی, اور اگر یہاں پر توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری نہ ڈالی گئی ہوتی تو کل جیسے سماعت ہوئی ہے 9 مئی کے حوالے سے, تو خان صاحب کی رہائی کے احکامات جاری کیے جا سکتے تھے, کیونکہ وہاں پر جب ایویڈنس مانگی گئی تو واضح طور پر ان کے پاس کوئی تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, بتائیں کہ کہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر جلاؤ کریں, گھراؤ کریں, تو ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی خان صاحب کے حوالے سے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس اپنا جو عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس جا چکا ہے, تو کل جا کر ہمارے وکلاء نے جا کر ریکیوزل بھی کی ہے, تو اس کے بعد وہ کیوں اس کیس کی سماعت سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ویک جو ہے اس کیس کو لگا دیا جائے, اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے. گرفتاریاں, چھاپے, اغواکاریاں جاری ہیں, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. آج پورے پاکستان میں احتجاج ہے اور ہم پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ پورا پاکستان آج نکلے, اس ظلم و بربریت کے خلاف جو ہے احتجاج کرے. احتجاج کی جب بھی کال ہوتی ہے MNAs MPAs کے گھروں میں چھاپے, گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کل سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور رؤوف حسن صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ایک جھوٹے مقدمے میں ڈالی گئی اور پھر ریمانڈ دے دیا گیا ہے, سیکٹری انفارمیشن ہمارے ترجمان, اور جس طرح سے بغیر کسی جواز کے ریمانڈ دیا گیا ہے, ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور عدالتوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے انصاف دیں, تو لہٰذا انصاف فراہم کیا جائے. اور جو ججز کو تھریٹس کر رہی ہیں وہ مریم, ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی فوری کرنی چاہیے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے, یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے. جی, آج القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ آج القادر ٹرسٹ کیس میں 1 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا. ہم صبح 9:40 آئے ہوئے تھے, عدالت کی ٹائمنگ 10 بجے تھی. تقریباً 10:15 پہ ہمیں اندر الاؤ کیا گیا. پہلے کہا گیا کہ جی آپ اس پہلے چیک پوسٹ کے ساتھ ایک کمرہ ہے, آپ یہاں بیٹھ جائیں, ہم آپ کو اندر بھجواتے ہیں. وہاں ہم نے تھوڑا شور مچایا تو ہمیں اندر لے گئے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا. آج میں باقاعدہ نام لوں گی کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ الطاف صاحب نے ہمیں کہا کہ میڈم ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بے بس ہے. تو ہمیں اندر الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا. تقریباً 11 بجے عدالت برخاست ہوئی 11:10 راؤنڈ اباؤٹ, اور جج صاحب باہر نکلے. جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی ایک دم باہر آ گئے, اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم 9:40 کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہا ہے کہ وکلاء نہیں آئے ہوئے ہیں.
تو میں اس کیس میں ہمارا وکالت نامہ ہے، لیکن اس کے علاوہ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں، جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے، ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان پہ کیسز کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے نا ان کو اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے. اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بشریٰ عمران خان صاحبہ کی انہوں نے 3 ہفتے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں، آج تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. جب ان کو جو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپک 2-3 قطرے، اس کے بعد باقاعدہ مینشن ہوا تھا کہ وہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلیمیشن ہے. جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو ٹھنڈا کھلائے، ٹھنڈا پانی دے، ٹھنڈا دہی دے. آج تک نہ ان کو ٹھنڈا پانی دیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی ٹھنڈی چیز دی جا رہی ہے، نہ ہی انہیں کوئی آئس باکس پرووائڈ ہو رہا ہے. جج صاحب نے باقاعدہ 3 مرتبہ ریٹن آرڈر الاؤ کیا ہے کہ ان کو آئس باکس پرووائڈ کیا جائے. آج کی تاریخ تک ان کو آئس باکس پرووائڈ نہیں ہوا. اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے، لیکن بار بار وہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. عمران خان کی کمزوری نہیں، ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم کڑے رہیں گے، آخری سانس تک کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی آزادی لے کر آئیں گے. ہم نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے. اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائفر میں ڈرامہ ہوا تھا کہ جب سائفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وکلا کو اندر الاؤ ہی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا. آج بھی وہی ڈرامہ ہو رہا ہے کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے. جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا، اس کا جو کراس ہوا ہے، جو یہاں پہ پرویز خٹک آیا ہے، جو ان کی جو باقی گواہ ہیں ساروں نے القادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے. اسی لیے یہ اب وکلا کو اندر الاؤ نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جلد از جلد عمران خان صاحبہ اور عمران خان صاحب اور بشریٰ عمران خان صاحبہ کو سزا سنائے. بہت شکریہ. دیکھیں ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں